بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو مہری شریف گاؤں جو ہے اس میں عرس مبارک پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ عرس مبارک ہے خواجہ معصوم صاحب کا۔ آج ان کا سالانہ عرس ہے، تو یہ تقریباً یہاں سے 2 کلومیٹر آگے سفر ہے دربار شریف کا۔ تو یہاں سے ہی ٹریفک شروع ہو گئی ہے، ٹریفک کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اس میں بڑی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں، چھوٹے ڈبے ہیں، بڑے بڑے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ ہیں۔ عرس مبارک جب ہوتا ہے تو یہ تقریباً 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک جو ہے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً پورے ملک سے لوگ جو ہے گاڑیاں اپنی اپنی کرا کے آتے ہیں۔ مختلف جگہ سے جو ہے لوگ جوگ در جوگ جہاں پہنچتے ہیں، ایک ایک گاڑی جو ہے اس میں مختلف لوگ جو ہے اپنی گاڑی کروا کے، کوئی فیصل آباد سے آ رہا ہے، کوئی لاہور سے آ رہا ہے، ایون کہ دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آتے ہیں، کوئٹے سے لوگ آتے ہیں یہاں پر۔ تو بلکہ اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک سے بھی لوگ یہاں عرس مبارک پہ آتے ہیں۔ تو عوام کا ایک رش ہوتا ہے یہاں پر، ٹریفک کا پھنس جانا یہ معمول بن جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پر جو ہے ٹریفک کھڑی کر دی جاتی ہے اور ایک سائڈ چلنے کے لیے رہ جاتی ہے۔ بلکہ کچھ شہروں سے تو جو ہے وہ 2 3 4 یا 5 گاڑیوں کے قافلے آتے ہیں۔ وہاں کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنی ایک گروپنگ کی شکل میں وہاں سے آتے ہیں، 10 بندے 20 بندے اکٹھے ہو کے 2 گاڑیاں کبھی کرا لیتے ہیں، کوئی اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر 3 یا 4 گاڑیوں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹی گاڑیاں اپنی لے کے آتے ہیں۔ یہ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، جب عرس کا موقع ہوتا ہے تو پھر یہ 2 3 کلومیٹر کے سفر میں جو ہے یہ ایسے ہی گاڑیوں کے لیے ایک سائڈ مختص کر دی جاتی ہے، تاکہ جو ہی دعا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک نکلنے والوں کا رش ہوتا ہے اسے رکاوٹ نہ ہو، یا اس ٹائم جو لوگ آ رہے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، یا علاقے کے جو لوگ مکین ہیں، یہاں علاقہ مکین جو ہے، جو مہری شریف کے رہائشی ہیں یا اور جو کسی کام سے ادھر آتے ہیں، انہیں دشواری نہ ہو۔ اس لیے سڑک کے ایک طرف جو ہے وہ گاڑیاں کی بالترتیب جو ہے وہ کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ کچھ مسافر پہ ان کے اندر ہی آرام کرتے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ دربار شریف پہ، چونکہ ساتھ ان کے لیڈیز بھی آئے ہوتے ہیں، تو بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ترتیب سے جو ہے دربار شریف پہ پھر اپنی اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ جب دعا ہو جاتی ہے اس کے بعد تو یہاں پر ایک ٹریفک بے ہنگم ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر سنبھالنے کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ٹریفک پولیس کو جو ہے وارڈن جو ہے باقاعدہ کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ ون سائڈ جو ہے وہ چلائی جائے، کیونکہ جو ہی کوئی گاڑی کسی جگہ پہ جب پھنستی ہے تو پھر وہ ساری ٹریفک کا نظام گرم برم ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو پچھلے سالوں میں کچھ ایسا دیکھا، چھوٹی گاڑی کو لوگوں نے اٹھا کے کار کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا۔ اتنی مخلوق ہوتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر، تو انہوں نے چھوٹی گاڑی جو ہے وہ اٹھا کے کچھ بندوں نے مل کے اٹھا کے تھوڑی سائڈ پہ کی، تب راستہ بن گیا۔ تو اس لیے جب دعا کے بعد لوگوں کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر یہ اور منظر ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ایک دم جو ہے رش ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ٹریفک پولیس جو ہوتی ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایک لائن جو ہے وہ چلتی رہے، ایک سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی چلی جائیں۔ کچھ لوگ کہیں ساتھ والی جو گلیاں ہیں ان میں بھی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں،
کچھ جو حویلیاں ہیں یعنی بڑے بڑے جو سین ہیں ان میں بھی کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس لیے گاڑیوں کی ذرا سی بھی بے ترتیبی جو ہے وہ سب کو ڈسٹرب کرتی ہے. کیونکہ دربار شریف پہ جانے کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ایک دشوار یہ کہہ لیں کہ ٹریفک میں سے پھر گزر کے جانا پڑتا ہے. اگر ترتیب سے لگی ہو کوئی مشکل نہیں ہے. ظاہر ہے 2-3 کلومیٹر تک جو ہے وہ ٹریفک کھڑی ہوتی ہے. تو اگر ترتیب سے لگی ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایک سائڈ چل رہی ہوتی ہے، اس میں سے گزرتے ہوئے دربار شریف تک بآسانی بندہ پہنچ سکتا ہے. زائرین کا رش جو ہے وہ بے انتہا ہے. لیکن اس ٹائم چونکہ اب دعا کا ٹائم قریب ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دربار شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں. جو دربار شریف نزدیک آ رہا ہے تو لوگوں کا جو زائرین آئے ہوئے ہیں ان کا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا رش ہے. ابھی تک تو لوگ اس حساب نکل نہیں رہے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ دعا شروع نہیں ہوئی. آخری جو دعا ہوتی ہے فائنل لاسٹ، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دم جو ہے لوگ نکلتے ہیں. تو اس وقت ذرا سی بھی بے ترتیبی وہ 2 گھنٹے یہاں پر کھڑے ہونے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر ٹریفک نکلتی نہیں ہے. رستہ تو صحیح ہے، اس کے علاوہ تو اور دربار شریف کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ حویلیوں میں بھی لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں کیونکہ دربار شریف پہ جب عرس کا موقع ہوتا ہے پھر یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کے دل بڑے کشادہ ہیں، وہ اپنی 4 دیواریوں کے گیٹ کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو بلکہ لوگوں کی آنے میں یا لوگوں کو رہنے میں آسانی ہو. یہاں آنے کے بعد لوگوں کو بعض ٹائم 2 دن 3 دن 4 دن تک بھی لوگ جو ہے وہ یہاں رکتے ہیں. تو یہاں جب رکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہاں جو گاڑیاں لائے ہوتے ہیں ان کو بھی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ لوگ تعاون کرتے ہیں. لوگ اپنے گھروں میں گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں تاکہ جو لوگ مسافر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دربار شریف پہ عرس کی حاضری میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. بلکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ 4 دیواریاں دے دی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے یہاں پر آسانی سے اپنے تمام تر معاملات جو ہے وہ سیٹل کر سکیں. جیسے دربار شریف پہ کھلونے اس طرح کے یعنی سٹال لگے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی مختلف چیزوں کے سٹال لگے ہوئے ہیں. خاص کر ٹوپیاں جو ایک خواجہ صاحب کا خاص جو ہے مریدین جو ہے وہ پہنتے ہیں، وہ ٹوپیوں کا ایک بہترین سٹال جگہ جگہ پہ نظر آ رہے ہیں جس میں ایسے 4 نقریں سی بنی ہوتی ہیں. وہ خواجہ صاحب کی ٹوپی جو ہے وہ سب مریدین جو سب پیر بھائی جو ہیں وہ پہنتے ہیں. یہ ٹوپی جو ہے یہ موری شریف کے مریدین میں ایک مشہور ہے اور یہی ان کا جو ہے وہ یہی ان کی پہچان ہے. یہ جتنے آپس میں پیر بھائی ہوتے ہیں
وہ تقریباً اس طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے نظر آئے. اور بھی کچھ چیزوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب اتنا رش ہوتا ہے تو جس چیز کا بھی اسٹال کوئی لگاتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. لوگ دور نزدیک سے یہاں پر عرس میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور کافی لوگ تو آ چکے ہیں. یہ آپ اسٹال دیکھ رہے ہیں, کئی چیزوں کے جو ہے وہ اسٹال لگے ہوئے ہیں. یہاں ہر عمر کے لوگ جو ہے وہ عرس شریف کی حاضری دیتے ہیں, خواہ وہ بچے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, بلکہ یہاں تک کہ خواتین ہوں. سب لوگ بڑے شوق و ذوق سے جو ہے یہاں پر عرس شریف میں حاضر ہوتے ہیں. جو یہاں پر لگے اسٹال ہوتے ہیں ان میں بھی پھر رونقیں بڑھ جاتی ہیں. عرس کے موقع پہ کافی حد تک ان کو امیدیں ہوتی ہیں اور وہ الحمدللہ کافی حد تک جو ہے وہ اپنے کاروبار جو ہے وہ بہتر چلاتے ہیں. یہ اب ہم دربار شریف کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں, تو جوں دربار شریف کے نزدیک جا رہے ہیں یہ جو چیزوں کے لگے اسٹال ہیں ان میں اضافہ ہے. وہ بہت زیادہ اسٹال دربار شریف کے بالکل نزدیک لگے ہیں. یہ سب تو آپ کو جو ہے وہ دربار شریف پہ جانے والا جو رستہ ہے اس کے مناظر دکھائے ہیں. اب تک تو جو ہے وہ آپ کو دربار شریف پہ جانے کے لیے جو رستہ ہے, جو روڈ استعمال ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. تو ابھی دربار شریف کے ہم بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں. یہ سامنے دربار شریف نظر آ رہا ہے, دربار شریف کا مرکزی ویو ہے. یہاں پر بھی اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کا ایک رش ہے. کیونکہ دعا کا ٹائم بالکل قریب ہے, اس لیے اب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف, دربار شریف کی طرف ہی جا رہے ہیں. کیونکہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دعا میں شامل ہو جاؤں. جو وہ 1 دن 2 دن یا 3 دن 4 دن سے یہاں رہ رہا ہے تو فائنل دعا جو ہوتی ہے اس میں شامل ہونا ہر بندہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس میں شامل ہو جائے, تاکہ مجھے بھی جو برکتیں ہیں وہ ملیں. خواجہ صاحب کی پکچر جو ہیں وہ سامنے اسٹال لگے ہوتے ہیں, ان پہ چھوٹے سائز, بڑے سائز, ہر طرح کے فریم جو ہے مل جاتے ہیں. خواجہ معصوم صاحب, خواجہ نواب الدین صاحب. آئیے آپ کو دربار شریف کے اندر لے کے چلتے ہیں, جہاں پر باقاعدہ محفل جاری ہے.
जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह काम क्या तो करना है करना सारे काम हो जाने इधर इधर है सामने इधर 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 मार दे सामने आ जा नेड़े ही ले जाओ सारे करेंगे आ जाओ के बाद दुआ कर देंगे मदीने तो ऑर्डर है लैंड
آمين. آمين. اللہ آمین. 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 اللہ آمین. اللہم ربنا آمین. 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 آمین.
بس